وغیرہ رکھتی ہیں یا پہنتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے؟ جو عورتوں کے پاس زیور موجود ہیں، سونا موجود ہے، تو ان کی زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ تو کیا اس کے شوہر پر لازم ہے یا ان کے والدین پر لازم ہے یا ان کی اولاد پر یہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو حدیث مبارکہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، تو فرماتے ہیں کہ قالت کنت البس اقصاحا، کہ انہوں نے ایک کنگڑ سونے کا تھا وہ پہنا ہوا تھا، من ذهب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک سونے کا کنگن تھا اور اس کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اکنزن ہوا، کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ اس کنگن کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ خزانہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذا ادعت زکاتہ فلیس بکنز، اگر تو اس کی زکات ادا کرتی ہے تو پھر یہ تیرے لیے کنز نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ میں تیری طرف سے زکات ادا کرتا ہوں، بلکہ یہاں پر جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا تو اس کی زکات ادا کرتی ہے؟ یعنی سونا جس کی ملکیت ہوگا، اگر وہ عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی زکات نکالے گی، اس کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے والد پر یہ لازم نہیں ہوگا۔ اس سونے کی زکات نکالنا ان عورتوں پر ہی لازم ہوتا ہے جن کی ملکیت میں یہ سونا موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی پیسے وغیرہ بھی موجود ہے، تو اب اس میں نصاب کس کا دیکھا جائے گا؟ اس میں بھی زکات کیا لازم ہوگی کہ نہیں؟ سونے کے چند تولے ہیں، 2 یا 3 تولے ہیں، 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، جتنا بھی ہے، لیکن سونا اتنا نہیں ہے کہ 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہو، بلکہ اس سے کم ہے، اور ساتھ میں کوئی نقدی کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو اب نصاب کس انداز سے دیکھا جائے گا؟ اس کا نصاب جو ہے پیسوں کی جو مقدار ہے ان کو اور جو سونا ہے ان کو، ان دو